بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن قرآن اسکالر چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ محترم سامعین، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ اس مبارک مہینے کی حرمت کی وجہ سے اسے محرم یعنی حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ جو 4 مہینے حرمت والے ارشاد فرمائے، ان میں ایک مہینہ محرم والا مہینہ ہے۔ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے اور ان میں قتال، جنگ حرام جانتے تھے۔ اب آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ پہلا مہینہ اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے محرم الحرام ہی کیوں ہے؟ اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ اللہ پاک کی رحمت پر قربان جائیے کہ ہمارے پیارے رب نے ہم پر کرم نوازی فرمائی اور اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے کیا، اور اس میں اجر و ثواب اور خیر و برکت کے کثیر مواقع عطا فرمائے۔ بندہ مومن کے لیے اپنا پسندیدہ بننے کی راہیں کھول دیں تاکہ سال کے آغاز ہی سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے اور توبہ کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں۔ نیکیوں کا اثر بندے پر سال کے آخر تک رہے، یہاں تک کہ سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ بھی عبادت میں گزرے۔ امید ہے کہ اس کے لیے پورے سال کی اطاعت لکھی جائے، کیونکہ جس کے عمل کا شروع عبادت ہو اور عمل کا اختتام بھی عبادت ہو تو وہ اس کے حکم میں ہے جو دونوں عملوں کے درمیان میں بھی عبادت میں ہی لگا رہا ہو۔ محترم سامعین، ماہ محرم الحرام کے کئی فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے علاوہ کس مہینے میں روزے رکھوں؟ ارشاد فرمایا، اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنے ہوں تو محرم کے روزے رکھو کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ہے جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسروں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ محترم سامعین، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے تو پہلے مہینے کے پہلے دن عمل بھی اس دن کی مناسبت سے بڑا کریں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یکم محرم الحرام کا بہت ہی بڑا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ اس وظیفے کو بزرگوں نے اسلامی مہینوں کے فضائل، اوراد و وظائف والی جتنی بھی کتابیں ہیں، تمام بزرگوں نے اس وظیفے کو نقل کیا، لکھا ہے۔ یہ بڑے بڑے بزرگوں کا مجرب آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ محترم سامعین، آپ نے یکم محرم الحرام کو کرنا کچھ اس طرح ہے۔ صرف یہ وظیفہ 5 سے 10 منٹ کا ہے۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو کسی دوسرے سے بھی آپ یہ عمل جو ہے لکھوا سکتے۔ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو لکھنا نہیں آتا، یہ وظیفہ عربی میں لکھنا ہے تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لکھنا نہیں آتا، اچھا خوش خط نہیں ہے، تو اپنے کسی دوست کو یا اپنے کسی ایسے بھائی کو کہیے کہ جس کی رائٹنگ بہت اچھی ہو، خوش خطی میں لکھتا ہو، اس سے ایک بار آپ نے یہ لکھوانا ہے پوری زندگی میں۔ یکم محرم الحرام کو آپ نے ایک بار لکھوا کر اپنے پاس رکھ لیجئے تو انشاءاللہ تعالی میرا مالک اللہ تعالی بہت کرم فرمائے گا کہ اس وظیفے کی برکت سے سال بھر آپ کے گھر کی حفاظت ہوگی، گھر میں کبھی بھی تنگی نہ ہوگی،
انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے جادو، جنات، اسیب سے حفاظت ہوگی۔ محترم سامعین، آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ یکم محرم الحرام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار 130 ٹائمز لکھ کر یا لکھوا کر رکھ لیجئے، تو انشاءاللہ تعالی ایسا کرنے سے عمر بھر گھر سمیت برائی سے حفاظت رہے گی، جادو، جنات، آسیب سے حفاظت رہے گی، گھر میں کبھی بھی تنگی نہ ہوگی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔